کہا جاتا ہے کہ ایک پروگرام کے دوران ایک ارب پتی شخص سے اس کی خوشی اور سکون کے بارے میں پوچھا گیا کہ آپ کو سب سے زیادہ خوشی اور سکون کون سے کاموں میں آتا ہے۔ اس نے بڑا عجیب جواب دیا۔ اس نے کہا کہ میری زندگی میں خوشی اور سکون کو تلاش کرنے کے 4 مرحلے گزرے ہیں۔ سب سے پہلے میں نے خوشی کو تلاش کرنے کے لیے چیزوں کے حصول کا ذریعہ کیا۔ میں نے مختلف چیزوں کو اپنی طرف لے کے آیا۔ میں نے بڑی بڑی سلطنتیں بنائیں، میں نے بڑی بڑی بادشاہتیں بنائیں، میں نے بڑی بڑی گاڑیاں لی تاکہ مجھے خوشی اور سکون آ سکے، بٹ مجھے خوشی اور سکون اس میں نہ آ سکا۔ پھر میں نے اپنے آپ کو شہرت کے دلاسے دلائے کہ اگر تجھے شہرت ہوگی، لوگ تجھے جانتے ہوں گے، پھر تو خوش رہے گا، پھر تجھے سکون ہوگا۔ پھر میں نے کیا کیا کہ مختلف کمپنیوں کو خرید لیا، فٹ بال کی ٹیم خرید لی، کرکٹ کی ٹیم خرید لی، لیکن پھر بھی اس سارے دوران بھی میری زندگی میں وہ سکون، وہ چاشنی نہیں تھی۔ پھر وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں ایک اور مرحلے کی طرف چلا گیا کہ میں جائیداد اکٹھی کروں گا، کہ اگر میرے پاس زیادہ پیسہ ہوگا، میرے پاس زیادہ دولت ہوگی تو پھر میں خوش رہوں گا۔ بٹ وہ کہتا ہے کہ اس سارے کام کرنے کے باوجود بھی میں ناکام رہا، مجھے خوشی نہیں ہوئی، مجھے سکون نہیں ملا۔ پھر آخر کار مجھے ایک اور دوست نے کہا کہ آپ ایسے کرو، کچھ معذور بچے ہیں ان کے لیے چیئر لے کے دے دو، کیونکہ میں دولت مند تھا، میرے پاس دولت کے وسائل بہت زیادہ موجود تھے۔ میں نے کہا چلے ٹھیک ہے، میں نے آرڈر دے دیا، پیسے میرے اکاؤنٹ سے نکل کر چلے گئے اور وہ جو ویل چیئر آنی تھی وہ ویل چیئر آ گئی۔ یہ جو میری زندگی میں سکون آیا وہ ویل چیئر کی وجہ سے بھی نہیں آیا، اللہ کی راہ میں دینے کی وجہ سے بھی نہیں آیا۔ جب میں ویل چیئر کو تقسیم کرنے کے لیے گیا اور تقسیم کرنے کے لیے جب وہاں پہ پہنچا تو پھر بھی مجھے سکون نہیں تھا۔ پوچھنے والے نے سوال کیا کہ پھر سکون کب آیا؟ اس نے کہا کہ جب میں واپسی آ رہا تھا تو واپسی آتے ہوئے ایک بچہ میرے پیچھے آتا ہے اور آتے ہی میرے پاؤں پکڑ لیتا ہے۔ میں اسے کہتا ہوں کہ اگر بیٹے آپ کو کچھ اور چاہیے تو میں کچھ اور آپ کی امداد کر دیتا ہوں، لیکن آپ میرے پاؤں نہ پکڑیں۔ اس نے کہا نہیں۔ اس نے بار بار میرے چہرے کو دیکھا اور دیکھتا رہا۔ میں نے کہا بیٹے کیوں دیکھ رہے ہو؟ اس نے کہا میں اس وجہ سے دیکھ رہا ہوں کہ جنت میں جب آپ کا سامنا میرے سامنے ہو تو میں آپ کو ایک بار یاد دہانی سے اور کنفرم طریقے سے دیکھنا چاہتا ہوں، کچھ دیر تک دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ جنت میں آپ کی پہچان کر سکوں۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ میری زندگی میں سکون اور چاشنی اسی وقت آنا شروع ہو گئی کہ جب اس بچے نے مجھے یہ یقین دلایا کہ جنت میں مجھے تلاش کرے گا۔ سو زندگی میں مختلف چیزیں ہیں، مختلف وسائل ہیں۔ حضرت واصف علی واصف کا ایک بہترین قول، آپ فرماتے ہیں کہ زندگی محلات میں بھی افسردہ رہ سکتی ہے اور وہی زندگی جھوپڑی میں بھی خوش رہ سکتی ہے۔ تو اس ماہ مقدس میں اپنے ارد گرد اپنے جیسے لوگوں کو دیکھیے اور عزت نفس مفلوج کیے بغیر ان کی مدد کیجیے۔ یقین مانیں رب ذوالجلال آپ کے دل کو تسکین اور وہ خوشی دے گا جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔